میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، سب سے پہلے تو یہ خوشخبری کہ کل کی بارش نے خبر نہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے قرب کے کتنے فاصلے طے کرا دیے، کیونکہ یہ کوئی پروگرام، کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت ہے جس کی خصوصیت ہی ناگواریوں کا اور تکالیف کا سامنا کرنا ہے، جس کے ذہن میں، دل میں اس بات کا شائبہ بھی گزرا ہو کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، انتظام بگڑ گیا ہے اور کام نہیں ہوا ہے، وہ سمجھ لے کہ اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وہ سمجھ لے کہ اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، تکالیف سے ہی اسلام پھیلتا ہے۔ راحتوں سے کفر پھیلتا ہے، تکالیف سے ہی اسلام پھیلتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے میں تو رات یوں سوچتا رہا، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے متعلق لوگوں پر وہ مصائب اور حالات لانے شروع کر دیے جن حالات اور مصائب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صحابہ کرام کو منتخب فرمایا تھا، کیونکہ ہمارے دلوں میں احتساب نہیں ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں لیکن تکلیف کے وقت تعلیم یاد نہیں رہتی، جس طرح عبادات میں مشغول ہوتے ہیں لیکن عبادات کے وقت احتساب کا، فضائل کا احتساب بالکل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا احتساب، اللہ کے وعدوں کی طلب اتنی بڑی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کہ جن تکلیفوں کو ہم رو رو کر دعاؤں سے ختم کراتے ہیں ان تکلیفوں کو صحابہ اللہ کے راستے میں رو رو کر مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بے شک مانگنا تو نہیں ہے، اس سے تو منع فرمایا ہے، لیکن ایمان اور احتساب کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کیا کرو کہ یہ ناگواری انبیاء اور صحابہ کرام کو کہاں کہاں پیش آئی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میں نے شروع میں بات اس لیے عرض کی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، مجموعوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ اس راستے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی بندے کو اللہ کی طرف سے آنے والی بارش کی برکتوں پر شکایت کی کہاں گنجائش ہے؟ اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس راستے کی تکالیف جن کے لیے تو نے انبیاء اور صحابہ کرام کو منتخب فرمایا تھا، اس راستے کی تکلیف تو ہم پر لایا ہے، اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔